میں جانتی ہوں کہ تم مایوس ہو چکے ہو کہ اللہ تم پر اتنی آزمائشیں کیوں لاتا ہے اور تمہیں تمہاری منچاہی چیزوں کے لیے بے قرار کیوں رکھتا ہے۔ تو سنو، اس کا ایک خاص راز ہے، اور وہ راز ہے اللہ کی محبت۔ کیونکہ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے نا، تو اللہ تمہیں اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، اور کبھی کبھی دعا ہی وہ واحد حل ہوتا ہے جب بے حد کوشش کے بعد تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہو اور کوئی نہیں سنتا، جب تم پکارتے ہو تو کوئی پلٹ کر نہیں آتا۔ جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تم اس سے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا، وہ تقدیریں بھی یقین سے بدل جاتی ہیں، تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی ہوئی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو یقیناً وہ ایک مضبوط سہارا تھام چکا ہے، اور بے شک سارے کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور اگر آج تم دعاؤں میں آنسو کو بہا رہے ہو اور اپنے درد کی دوا کے طلبگار ہو، اور تمہیں کوئی منزل بھی دکھائی نہیں دے رہی، تو یاد رکھو کہ اللہ کی طرف سے کوئی دیری یا اس کا تم سے کچھ چھین لینا، کچھ دور کر دینا مقصود نہیں ہے۔ وہ اللہ تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کے لالچ سے آزاد کر کے ایک بہترین اور مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ جان رکھو کہ اللہ تمہیں جو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے نا، وہ کسی کا زور نہیں کہ تم سے چھین سکے، اور خدا جس کو گرانا چاہے اسے کوئی تدبیر سنبھال نہیں سکتی۔ اور اگر یہ دنیا تمہیں گرانے میں لگی ہے تو مطمئن ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ اپنی ذات و صفات میں ہر ایک سے بالا تر ہے۔ وہ ظالم اور سخت گیر نہیں، وہ پوری طرح باخبر ہونے کے باوجود بھی تمہارے حق میں رحیم ہے، اور کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو ان کو کہہ دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں صرف آزمائش سے پرکھا جائے گا، لیکن تمہیں تمہارے صبر سے بھی پرکھا جائے گا کہ تمہارا صبر تمہاری خواہش کا اجر مانگنے کی ہی تجارت تھی، یا واقعی ہی اس صبر کی نیت اللہ ہے۔ اور سنو نادان، تم کبھی اپنے رب سے مایوس مت ہونا، کیونکہ یقین میں وہ طاقت ہوتی ہے نا جو مدھم دل کی دھڑکنوں کو پھر سے روشن کر دیتی ہے، اور پھر تمہارے نصیب میں وہ گلاب لکھے جاتے ہیں کہ جن سے کانٹوں کو چن لیا جاتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کن خوش نصیبوں پر کھولتا ہے کہ جب تم گہرے دکھ اور پریشانی میں
فقیر بن کر اللہ کے سامنے جاتے ہو اور اپنی خاموش سسکیاں لے کر اس سے التجا کرتے ہو تو وہ رحیم ذات اپنی رحمت سمت تمہارا استقبال کرتا ہے اور پھر وہ تمہیں ہر درد اور غم سے آزاد کر دیتا ہے، پھر تمہاری دعاؤں کے ایسے جواب دیتا ہے کہ انسان شکر کے آنسوں میں روتا ہے۔ تم صرف اللہ کی طرف ایک قدم بڑھا کر تو دیکھو، وہ رحمان تمہاری طرف بھاگ کر آئے گا۔ یاد رکھو کہ زندگی کی ہر دیر میں خیر کا پہلو ضرور پوشیدہ ہوتا ہے، اور کیا تم جانتے ہو کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہارے نصیب کو جگا کر تقدیر میں لگی تمام بندشیں کھولنے کا سبب بنتی ہیں؟ تو یاد رکھو، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ سفر سے نہیں گھبراتا، بلکہ منزل کا حصول اسے تیز قدم بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ اللہ پر بھروسہ کرو تو تمہیں اس طرح رزق ملے گا جیسا کہ پرندوں کو ملتا ہے کہ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو سیراب ہو کر لوٹتے ہیں۔ اور جان رکھو کہ تقدیریں انہی کی بدلتی ہیں جو خواہشات کو مقصد پر مقدم رکھتے ہیں۔ سو آج اگر تمہارا راستہ گہرا اور تاریک ہو چکا ہے تو سر جھکا کر نہیں بلکہ سر اٹھا کر چلو، تاکہ رب کی رحمت کا خوبصورت آسمان تمہیں نظر آنے لگے، جہاں کے چمکتے ستارے تمہیں ان منزلوں کا پتہ دے سکے جن کے تم منتظر ہو۔ سنو، وہ قادر مطلق ہے، جب چاہے تمہاری بگڑی سنوار سکتا ہے، تو مایوسی ختم کرو اور اللہ سے پورے یقین سے دعا مانگو، عنقریب وہ تمہاری پوشیدہ دعاؤں کے خوبصورت جواب دے کر تمہارے حق میں معجزہ خاص کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ کے ساتھ ہمارے اس نیو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔